السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سورہ عصر جو ہے یہ 3 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی صورت ہے، جس طرح سورہ نصر ہے، سورہ کوثر ہے، اور 14 کلمات پر مشتمل ہے، لیکن ایک مکمل اور جامع صورت ہے۔ اس صورت کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے، یعنی آج کے اس جمعے کے لیے، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک فرمان ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورہ، کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور و فکر کریں لوسعتهم، تو یہ انہیں کافی ہو جائے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ سورت نازل فرما دیتا سورہ عصر، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ یہ سورت جو ہے اس کے اندر پورا کامیابی کا ایک فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے، وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا دیتے تھے۔ یہ کوئی تبرک کے لیے نہیں تھی کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہو، کیونکہ پورے کا پورا جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے۔ سورہ عصر کیوں سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو کیوں سناتے تھے؟ اس لیے کہ اس سورہ کا جو موضوع ہے کہ وہ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون نقصان میں ہے، کون کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اسکول کے اندر کلاس میں اچھے نمبر آ جائیں یا امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ کامیابی ہے۔ جب بڑے ہوئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ نوکری مل جائے تو کامیابی ہے، یا اپنا کاروبار سیٹ ہو جائے تو یہ کامیابی ہے، یعنی چند روپے آ جائیں۔ یہ ہمارے ہاں تصورات چلتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا تھا کہ کامیابی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من زحزح عن
وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ نارکم ھذی جزء من 70 جزء من نار جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جو لوہار کی بھٹی میں جلتی ہے تو گوہے کو پگھلا دیتی ہے، یہ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ آگ جہنم کی آگ تیز ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس آگ سے بندہ بچ جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا بھڑکا دیا ہے، آکلت بعض بعضا، میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو کھا رہا ہے، اس کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآذن اللہ بنفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس وہ باہر نکالتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جو تم شدت کی گرمی محسوس کرتی ہو یہ جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے، ایک سانس وہ اندر کھینچتی ہے۔ فرمایا یہ جو تم سردی کے موسم میں جمنے والی ٹھنڈ محسوس کرتے ہو تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو میرے بھائیو اس جہنم کی آگ سے بچ جانا یہ کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سکھا دی تھی۔ انصار، ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ انصار صحابہ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت عقبہ کے وقت، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنی جانوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ انصار صحابہ وہ ہیں جنہوں نے انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ دین اسلام کے اندر اگر کسی گروہ کی قربانیاں ہیں تو وہ انصار ہیں۔ جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، زیادہ تر انصار تھے۔ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا کہ ریل اور زکوان کے 2 قبیلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے جو قبیلے کے لوگ ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی پڑھے لکھے قاری حضرات دیں، ہم ان سے دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر اپنے انصار صحابہ کا انتخاب کیا، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان کے لیے بددعا کی۔ یہ انصار صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جنگ یمامہ ہوئی جس کے اندر 700 صحابہ، 700 فوجی مجاہد شہید ہوئے، 70 صحابہ انصار تھے۔ یہ انصار صحابہ جب بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دین کا سوال کیا، کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بار صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مطالبہ لے کر آئے، وفد کی شکل میں آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر بھانپ لیا تھا کہ یہ آج کوئی مطالبہ لے کر آئے۔ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں اور مدینہ شہر کے اندر ہمارے باغات ہیں، لیکن مدینہ شہر کے اندر چشمے نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، پانی لانے کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمارے خادموں کو، غلاموں کو مشقت کرنی پڑتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مدینہ شہر کے اندر چشمے جاری کر دیں، یہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اے میرے انصار صحابہ، آج جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی سن کر انصار صحابہ اپنی کھیتیاں، اپنی باغات بھول گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ ہم جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سروں کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ انصار نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیں، یہ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی موالی الانصار، اے اللہ انصار کے
गुलामों को भी माफ कर दें। यानी असल कामयाबी ये है कि क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो ये गुनाहों का बोझ हम पर ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाली ज़ात है, माफ़ी को पसंद करती है। हमारे ये गुनाह जो है ये सिरे से मिटा दे। ये अफ़व होता है सिरे से गुनाहों को मिटा दे। ये मिग़फ़र कहते हैं, फौजी की जो टोपी होती है उसे मिग़फ़र। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह हम तुझसे गुनाहों को ढांपने का सवाल करते हैं। तो ये सूरा असर के अंदर कामयाबी का पूरा फार्मूला अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये जो इंसान है ये घाटे में, नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति, हाँ वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को इस हक की तलकीन की, वतवासौ बिस्सब्र, और फिर जो आजमाइशें आए, जो मुसीबतें आए उन पर फिर सब्र करें। यानी जिस बंदे के पास ये चार चीजें हैं वो खसारे से बचने वाला है। अल्लाह ने कसम उठाई है, वल असर, ज़माने की कसम। एक तो वो बात यहाँ अकीदे की है, वो ये है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ की चाहे कसम उठा दे। अल्लाह ताला तो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने कसमें उठाई हैं, बल फजर बल लैल बल असर जहाँ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है कि मन हालफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरका। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाई, हमारे यहाँ नहीं है तेरे सर की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बदन की कसम, फरमाया जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाई उसने शिरक किया। क्योंकि एक बर्तरी पाई जाती है, एक अजमत पाई जाती है, हकीकी अजमत तो अल्लाह के लायक। दूसरा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ज़माने के हवाले से, आपने फरमाया ला तसुब्बुद दहर, ज़माने को गाली ना दो। क्यों? अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, वअनद दार उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं ज़माना हूँ, मैं ज़माने को उलट पलट करता हूँ, मैं ज़माना फेरता हूँ। अगर आप कहते हैं आज दिन ही बड़ा बुरा है, ये ब्लैक डे है, तो इस ज़माने का खालिक, वक़्त का खालिक अल्लाह है, इतराज़ उस पर होता है। तो ज़माने तीन हैं, हाल, माजी, मुस्तक़बिल। जिस बंदे के अंदर माजी में आप देख लें अंबिया का ग्रोह था, जिस बंदे के पास ये चार चीज़ें थी, ईमान, अमल साले, हक की तलकीन, सब्र की तलकीन, वो कामयाब है। और जो इससे महरूम है वो नाकाम व नामुराद। पहली क्या चीज़ है? ईमान। ईमान मेरे भाइयों, आपको सुन्नत के नज़दीक जो ईमान है वो तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है। ज़ुबान से इकरार करना, दिल में तस्दीक करना, अमल के साथ उसका इजहार करना। और यज़ीदु व यनक़ुसु, ये अल्लाह की इताअत करने से बढ़ता है और ये अल्लाह की नाफरमानी करने से कम होता है। और ईमान के हदीस जबरील के अंदर 6 अरकान आए हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं, ईमान के 6 अरकान हैं। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। ईमान किस तरह लेना है? जैसे अल्लाह और उसके रसूल की मंशा और मुराद है। वरना आप देखें नबियों पर ईमान तो ईसाई भी रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन क्या उनका ये मानना अल्लाह के हाँ अल्लाह की मंशा मुराद के मुताबिक है? वो नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद। ये ईमान काबिल कबूल नहीं। ईमान वो काबिल कबूल है जो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा मुराद के मुताबिक है। नबी सबसे पहले ईमान की पुकार लगाता है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना जो ईमान की पुकार लगा रहा था। अन आमिनू बि रब्बिकुम फआमन्ना, कि अपने रब पर ईमान ले आओ, हम तो ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ईमान की कौन सी पुकार लगाई थी? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरबो अजम के बादशाह बन जाओगे। हर नबी ने इसी की पुकार लगाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी के अंदर है, आपने फरमाया अल अंबियाउ इख्वतुम मिन औलाद, नबी जो होते हैं ये आपस में दीनी अलाती भाई होते हैं। दीन वाहिद, इनका दीन एक होता है। अलाती कौन होते हैं? जिसका बाप एक हो,
مائیں مختلف ہو. یعنی ایک بندہ ہے اس نے اگر 4 شادیاں کی ہے یا 3 شادیاں کی ہیں، ہر عورت سے اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو یہ الاتی بہن بھائی ہوتے ہیں. بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ الاتی ہے، دوسرا اخیافی ہے. اگر ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو، باپ مختلف، یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک عورت نے کسی جگہ شادی کی، بیوہ ہوگی یا اس نے طلاق دے دی، پھر کسی اور جگہ شادی کر لی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر کسی اور جگہ شادی کر لی، تو ہر خامد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہو تو یہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں. ایک ہے سگے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ کی جو اولاد ہوتے ہیں یہ سگے بہن بھائی، اسے حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا فرمانا کہ انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہوتے ہیں، ان کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، باپ ایک، ان کی اصل ایک ہے. اور انبیاء کی اصل کیا ہے؟ اصل توحید ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار کرو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار لگائی کہ لا الہ الا اللہ کرو، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد کے اندر بیان کیا، اس نے کہا اجعل آلہۃ الہا واحدا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیں. یہ جو ہم نے کعبے کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں اور اپنی حاجتیں ایک اس ذات کی طرح منسوب کر لیں. یعنی ابو جہل نے صحیح سمجھا تھا، اسی وجہ سے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قبر کا طواف بھی کر رہے ہیں. بزرگوں سے ایک صدیوں سے ایک بزرگ جو دفن کیا ہوا ہے اس سے امیدیں بھی لگائے ہوئے. یعنی ابو جہل نے صحیح سمجھا تھا. یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول کی منشا مراد کے مطابق ہو. دوسری کیا ہے کامیابی کے لیے کہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کہ عمل نیک ہو. الصالحات کا ہے یعنی رسول اس پر گواہ ہو. ایک ہے عمل کثیر، یہ نہیں کہا کہ عمل کثیر ہو، عمل کے ڈھیر لگا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کمزور ہو گیا، کمزور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو چوہے جیسا کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ روزوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور میں اس وقت سے روزے رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا من صام العبد لا صام، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ ہی. دوسری طرف شوال کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے، فرمایا فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ وہ ہمیشہ روزے تھے، ہمیشہ روزے تھے. یعنی ایک طرف عمل کثیر ہے لیکن وہ قبول نہیں ہے، ایک طرف عمل قلیل ہے قبول ہے. کیوں قبول ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا، وہ حدیث بے شمار باتوں پر کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے یہ اس کا دار و مدار ہماری چاہت پر نہیں ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک شکایت لے کر. شکایت کس کی؟ اپنے بیٹے کی. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص اس کی شادی کی ہے عرب کے اشراف العرب میں، اونچے گھرانے میں. آج 15 دن ہو گئے ہیں، میں اپنی بہو کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بیٹے کا تیرے ساتھ کیا رویہ ہے، تو میری بہو کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا نیک ہے، آج 15 دن ہونے کے باوجود میرے ساتھ بستر پر سویا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا لیا. آپ نے فرمایا عبداللہ، مجھے تیرے بارے میں یہ بات پہنچی، مجھے تیرے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ تو دن کو روزے رکھتا ہے، رات ساری قیام کرتا ہے.
عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ ایسا نہ کہا. کیوں؟ وَإِنَّ لِرَبِّكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دے. تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھے گا. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 5 کا لیں. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 7 کا لیں. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو پھر میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، لیکن جب اللہ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں ملتے تھے تو پھر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کس قدر اعتدال والا دین ہے. یعنی کس قدر اعتدال والا دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں اس قدر مگن ہوں اور آپ کو دوسروں کے حق یاد ہی نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق نہیں. دوسرا عبادت جو ہے یہ ہماری چاہت نا چاہت سے نہیں بنتی. کس قدر اچھی بات کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن جب تک عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، اللہ کے نبی کی گواہی نہ ہو تو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تیسرا یہ ہے کہ بندے کی ایسی عبادت جو اس کو کمزور کر دے، اس قدر کمزور کر دے کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے پیٹ پھیرنے پر بھاگنے پر مجبور ہو جائے. یہ بندے کی ایسی عبادت جائز نہیں. فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے پیٹ نہیں پھیرتے تھے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد ہمیں متقی بنانا ہے، بندے مارنا نہیں ہے. اسی وجہ سے جس بندے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس کے بندے کے لیے روزے نقصان کا باعث ہے تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں روزہ رکھنا حرام. تو کامیابی کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. یعنی ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو آپ کا عمل ہے، آپ کی عبادت ہے، اس میں طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارا کلمہ اسی کی دعوت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. یہ وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرمایا فتحت لہ ابواب الثمانیہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جنت کی چابی ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ علم کے ساتھ شہادت جو ہوتی ہے یہ علم کے ساتھ ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں جی آپ کچہریوں میں جائیں گواہی دینے تو اگر آپ کو کسی نے رٹایا ہوا ہے تو جج سمجھ آئے گا کہ اسے تو علم ہی نہیں. شہادت علم کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی لا الہ الا اللہ کو جان لے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر جب لا الہ الا اللہ کو جان لو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا دعوتنی ورجوتنی لاغفر لک ما کان منک، اے آدم کے بیٹے جب یہ تیرا منہج بن جائے، جب بھی پکارے مجھے پکارے، جب بھی امید وابستہ کرے مجھ سے امید وابستہ کرے، لاغفر لک ما کان منک، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا چاہے وہ آسمان کی چھت کے اوپر تک چلے جائے. لیکن تیرا منہج یہ ہو کہ جب بھی تو پکارے مجھے پکارے، جب بھی امید وابستہ کرے مجھ سے امید وابستہ کرے. یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک ایمان ہے،
دوسرا عمل صالح، تیسرا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اس حق کی تلقین کرنا ہے، ایک دوسرے کو، یعنی یہ حق جو ہے یہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ چوتھا کامیابی کے لیے جو چیز ہے کہ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے، استقامت اختیار کرنا حق کی دعوت کے ساتھ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر ڈٹنے والے ہیں۔ اگر ایک بندے کے پاس حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے اور وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ حق ہے اور آپ اس پر ڈٹے نہیں ہیں، راستہ چھوڑ دیا۔ جو رمضان کا مہینہ گزرا پچھلا، کس قدر ایک مسجد کے ساتھ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ تعلق تھا، لیکن استقامت نہیں ملی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جہاں علماء کہتے ہیں دو نیتیں آپ کی ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور دوسرا تا دم حیات استقامت عطا۔ کیوں؟ جو بندہ ڈٹ جائے، ایک ہے آپ حق کو مانتے ہیں، یہ اور چیز ہے، ایک ہے آپ اس کا علل اعلان اظہار کرتے ہیں، یہ ایک اور چیز، ایک ہے کہ آپ نے حق کو مان کر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کر کے اب اس پر ڈٹ گئے کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو، تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما ادوم من قلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو۔ رمضان میں تو آپ نے 2 3 4 قرآن کی پڑھ لی، اب قرآن کو ہاتھ لگانا ہے کہ توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو عمل پر ہمیشگی کرتا ہے، چاہے تھوڑا، وَإِنْ قَلَّ، چاہے تھوڑا۔ یعنی اب آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آپ کا تعلق تو قائم ہے، نیکی کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہے، وہ رشتہ جو رمضان میں قائم ہوا تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا عمل صالح ہے، تیسرا حق کی تلقین ہے، چوتھا صبر کی ایک دوسرے کو تلقین ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ میرے 18 نبی بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک کام کرتے تھے سب برباد۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسرا عمل صالح، عمل صالح میں ایک ترتیب ہے، پہلے فرض ہے پھر مستحبات ہے جسے ہمیں نوافل کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں نے ترتیب بھی الٹ دی ہے، مثلا وہ ذکر و اذکار تو کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، عمرے پر عمرے تو ہو رہے ہیں، عمرہ نفلی عبادت ہے لیکن حلال روزی نہیں کمائی جا رہی۔ یعنی عقیدے کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے فرض کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ فرض میں نماز ہے، روزہ ہے، اور پہلے ترتیب کے ساتھ یعنی پہلے اپنی اصلاح ہے پھر دوسروں کی اصلاح ہے۔ ہمارے ہاں یہاں بھی ایک بگاڑ ہے، کئی جماعتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی انہیں اس قدر فکر ہے کہ مسجد میں نماز کی میٹنگ ہو رہی ہے علماء کی، کئی مدارس میں ہوتا ہے نماز پر لوگوں کو کیسے لایا جائے، اور اذان ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جماعت ہو جاتی ہے اور مسئولوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں یہ کئی مدارس یعنی ساری رات قرآن و سنت کے جلسہ ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں چھٹی ہوتی ہے، یعنی یہ خسارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خسارے کے لیے قسم اٹھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، انسان کی جو زندگی کا پورا وقت، والعصر، اس میں عصر کی بھی قسم اٹھائی ہے، یعنی عصر کا وقت جو ہے یہ بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا جیسے اس کے بال بچے، اس کے گھر والے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔
تو اللہ نے فرمایا والعصر، انسان کی پوری زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ لیٹ ہو گیا، یعنی کوئی بندہ ایک سیکنڈ تک وہ واپس نہیں لا سکتا۔ ہمارا ہر دن گزرتا جا رہا ہے اور ہر دن گزر کر ہماری عمر کم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون کے اندر بیان کیا ہے کہ کافر قیامت کے دن کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حلقی رکھتے ہیں جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، آج یہ قبر والا اگر واپس آ جائے تو دو حلقی رکھتے ہیں ساری دنیا سے بڑھ کر اسے محبوب ہوں گے۔ یعنی آج ہمارے پاس وقت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے تو دنوں کا مجموع ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو تیرا ایک حصہ کچھ چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک دن گزرا تو ہمارا یہ حصہ کٹ گیا، پھر ایک دن گزرتا ہے ہمارا ایک حصہ کٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت اچانک آ جاتا ہے اور انسان سارے کا سارا فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو دن ہے اور رات ہیں یہ ان پر ہم سواری کر رہے ہیں اور دن اور رات ہم پر کام کر رہے ہیں، ہم کریں نہ کریں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر کام کریں۔ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے، امام راضی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سورہ عصر کی جو تفسیر ہے یہ میں نے ایک برف فروش سے سیکھی۔ کیوں؟ میں بازار جا رہا تھا تو برف فروش کہہ رہا تھا، برف بیچنے والا، کہ اس لوگوں اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھ سے برف خرید لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہماری عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں تو ہماری یہ جو عمر ہے یہ کم ہو رہی ہے۔ نیک لوگ جو ہیں جو اس عمر کو نیکی میں استعمال کرتے ہیں، ہاں برے لوگ جو ہیں وہ وقت کو گزارتے ہیں، ٹائم پاس ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے کیا کیا ہے، میں نے کوئی ایمان، کوئی عمل صالح، اپنے کسی بھائی کو نیکی کی دعوت دی ہے، اس کی طرف سے جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان کو برداشت کیا ہے، آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ آج کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوا ان توزنوا، اپنے آپ کا ترازو لگا لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ایک ترازو لگایا جائے۔ وتزینوا لارض الاکبر، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے اور ہمارا اگر عمر بھی بڑھ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، اور بدترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگ جو ہیں یہ 2 نعمتوں میں گھاٹے کا ان کو سامنا ہے، ایک صحت کے اندر، دوسرا فراغت ہے۔ یعنی بندہ صحت لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے تاکہ پیسہ آ جائے، جب پیسہ آتا ہے تو صحت برباد ہو جاتی ہے، پھر صحت بنانے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے تو غبن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ جو ہیں اس میں نقصان کا سامنا ہے۔ غبن کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے بہت ہی قیمتی ہے اور آپ اس کو لگا رہے ہیں، اس سے سستی چیز خرید رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سرمایہ وقت، ہمارے پاس عمر ہے۔ یہ قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے ہیں ان میں سے 2 سوال جو ہیں وہ ایک ہے جوانی کا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں جوانی دی، اور ایک ہے میں نے تمہیں عمر دی۔ عمر کے اندر جوانی شامل ہے لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں مال دیا تھا، اس کو کیسے کمایا؟ مال کے حوالے سے 2 سوال ہیں، مال کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور علم پر کس قدر عمل کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ وقت گزارنے پر خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ ہفتہ گزر گیا، الحمدللہ سال گزر گیا۔ یعنی آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہو اور 40,000 آپ کے گم ہو جائیں تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ اور کئی تو ایسے ہیں وہ یعنی وقت گزارنے پر
یعنی کیک کاٹتے ہیں. اور میرے بھائی اللہ کے بندے، تو ایک سال اگر اپنی سالگرہ منا رہا ہے تو ایک سال اپنی قبر کے قریب ہو گیا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تیاری بیان کی. اپنے آپ سے پوچھ لے من تعبد، تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اگر تو جواب صرف اللہ ہے تو خوش ہو جا. اور کیف تعبد، تو کیسے عبادت کر رہا ہے؟ اگر جواب محمد رسول اللہ ہے تو خوش ہو جاؤ، کامیابی اسی میں ہے. یہ نہیں محلے کا مولوی جس طرح عبادت کرتا ہے میں تو اسی طرح عبادت ہوں. قیامت کے دن جو قبر کے اندر ایک بندے سے سوال ہونے ہیں، 3 سوال. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ سوال یہی ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے. تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی تو کس کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہی پورا دین ہے. یہ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہی میرا خالق و مالک اور مربی ہے، وہی میری عبادت کے لائق ہے، تو کامیابی ہے. اور میں نے یہ عبادت کس کے طریقے پر کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا.